اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ تو ایک اور ہی ہلکی کر دو۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ قل هو اللہ کہتے ہیں عام لوگ، سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، آپ نبی بنائے گئے، اور کل عمر آپ کی جو ہوئی ہے وہ 63 سال کی ہوئی ہے۔ تو 40 سے اوپر کے جو 23 سال ہیں، 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے، 10 سال آپ وہاں رہے۔ تو 23 سال ہی کی مدت میں پورا قرآن کریم نازل ہوا آپ کے نبی بننے کے بعد۔ تو یہ جو سورت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، مکی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور مدنی ہونے کا مطلب یعنی جب آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو اس وقت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، کوئی مکی ہے کوئی مدنی ہے، تو وہاں یہی تفسیر ہے اس کی۔ مکہ کے جو مشرکین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ حضرات مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شامل کرتے تھے، ان کو بھی معبود مانتے تھے۔ البتہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے بولتے تھے، اور دوسرے جو معبود ہیں ان کے لیے کسی کے لیے رب کا لفظ تھا، کسی کے لیے اور دوسرا لفظ تھا۔ لفظ اللہ اللہ ہی کے لیے بولتے تھے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات موجود ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر تم ان سے معلوم کرو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر تم ان سے معلوم کرو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی برساتا ہے۔ ایسے ہی ایک آیت اور ہے، فَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ لوگ جب اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کرتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، لہروں میں پھنس جاتی ہے، موج میں آ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے خالص اور خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، دعا کے طور پر۔ تو وہاں بھی یہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جیسے ہی ہم ان کو نجات دیتے ہیں اس مصیبت سے، کشتی پار لگ گئی، خشکی میں آ گئے، سوکھے میں آ گئے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عرب کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا گناہ اور ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے۔ ان کی سوچ اور ان کا ذہن یہ تھا کہ بھائی اتنی بڑی کائنات ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، چاند سورج ستارے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر نکل رہی ہے اور پھر چھپ رہی ہے، اور عالم کے اندر بے شمار تغیرات اور اس کے اندر چینجنگ ہوتی ہے روزانہ ہر گھڑی۔ تو اگر ہم ایک معبود مانیں، صرف اللہ کو معبود مانیں، تو اکیلا کوئی شخص یا کوئی ذات اتنے بڑے کام کو کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے جو ہے بارش کا معبود الگ بنا رکھا تھا، اور روزی دینے والا معبود الگ بنا رکھا تھا، اولاد دینے والا معبود الگ بنا رکھا تھا۔ خانہ کعبہ جس کا عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔
اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جو فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے، جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تو وہ وہاں سے آپ نے نکلوائے ہیں، توڑوائے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ کی جو محنت تھی، آپ یہی کرتے تھے ان لوگوں کو کہ بھائی جن کو تم معبود مانتے ہو یہ معبود نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان اپنے بتوں کے اوپر تم نے جو کھانا چڑھائے ہیں، دودھ چڑھایا ہے، مٹھائیاں چڑھائی ہے، ایک مکھی آئی اور وہ ان کے سامنے سے ذرا سا جتنا اس کے منہ میں آیا وہ لے کے وہاں سے اڑ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان بتوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کمزور پرندے کو، اس کمزور سے جانور کو پکڑ لیں اور اس سے وہ اپنی مٹھائی چھین لیں اس سے۔ لا یستنقذوہ منہ۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، یہ معبود نہیں ہے، ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ کیسے معبود ہو گئے؟ یہ کب سے تمہاری مدد کرنے والے ہو گئے؟ یہ کب سے تمہیں اولاد دینے والے ہو گئے؟ معبود تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، لیکن تم شرک کرتے ہو، اور وہ اکیلا معبود ہے۔ تو ان کو تعجب اس بات پہ تھا، ان کی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی تھی کہ ایک اکیلی ذات اتنے سارے نظام کو کیسے چلا سکتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ اکیلا کا اکیلا ملک کو نہیں چلا سکتا، اس کو وزارتیں قائم کرنی پڑتی ہے، بے شمار کام کرنے والے اس کو اپنے انڈر میں رکھنے پڑتے ہیں، پھر وہ کام تقسیم کر دیتا ہے کہ بھائی یہ ذمہ داری تمہاری ہے، پولیس کی تمہاری ہے، جج کی تمہاری ہے، وکیل کی تمہاری ہے، تو اس طرح وہ تقسیم کر دیتا ہے ڈیوٹیاں۔ فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، ایک اس کا جو ہے اکیلا مالک ہے تو وہ اکیلا نہیں چلاتا، اس کو بہت سارے مزدور رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جن کو ہم معبود بنا رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اور وہ ان سے کام کروا رہا ہے، اسی لیے ہم ان کو معبود مانتے ہیں۔ یہ ان کا ذہن تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہیں، ایک عامر بن سہیل اور اربد بن ربیعہ، یہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے تنزیہ، اعتراض کے طور پر سوال کیا کہ محمد تم جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، وہ تمہارا رب کیسا ہے، اس کا نسب کیا ہے؟ نسب کہتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، پھر اس کا باپ کون ہے، پھر اس کا باپ کون ہے، ابو فلاں ابو فلاں ابن فلاں ابن فلاں اوپر تک۔ عرب کے لوگ ذہین بہت تھے، آج بھی بہت ذہین ہیں عرب، بڑے بڑے قصیدے لمبے چوڑے، اور وہ بھی شعر میں برجستہ وہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے، بنا یاد کیے اور بنا پڑھے، اپنی طرف سے ہی بنا کے بہت لمبے لمبے قصیدے ان کے آج بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اپنا نسب تو ہے ہی ان کو یاد، اوپر تک، بہت اوپر تک، اپنے جو جانور ہوتے تھے ان کے، گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، اونٹنیاں، ان کا نسب بھی وہ یاد رکھتے تھے کہ یہ اس کی اولاد ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اوپر تک، بہت اوپر تک کے۔ تو انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ اے محمد، جس رب کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، تم اس رب کا نسب بیان کرو، اپنے اس اللہ کا نسب بیان کرو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، پھر دادا کون ہے، پردادا کون ہے، سکر دادا کون ہے، لکڑ دادا کون ہے، اوپر تک کے۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اور خالص اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا، توحید کو بیان کیا خالص طور سے، اور اس میں فرما دیا گیا کہ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ وہ کون ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے ہوا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اللہ ہے، اور وہ اکیلا ہے، احد۔ آپ جو کہتے ہو نا کہ اتنی ساری کائنات کو اکیلا کون کس طرح چلا لے گا، تو یہاں سن لیجئے کہ وہ جو اللہ ہے نا، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے یہی تو کمال کی بات ہے کہ وہ اکیلا ہونے کے باوجود تمام کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے اور چلائے ہوئے ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے،
ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اور اپنے وقت پہ ڈوبتے ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کی چلنے کی جو رفتار اور مقدار متعین کر دی ہے، بالکل اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها، سورج کے اندر یہ طاقت نہیں، اس کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں، ہر چیز اسی طرح اپنے اپنے وقت پر کام کر رہی ہے، جاری اور ساری ہے۔ تو یہی تو کمال کی بات ہے کہ ایک اکیلی ذات ہے اور وہ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تم جو کہتے ہو نا کہ ملک کا ایک بادشاہ ہے تو وزارتیں قائم کرنی پڑتی ہے، ایک فیکٹری ہے، کارخانہ ہے تو اس کو مزدور رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے مزدوروں سے، اللہ بے نیاز ہے وزارتیں قائم کرنے سے۔ اکیلی ذات میں اتنی طاقت ہے کہ سب کو چلا رہی ہے۔ وزارتیں قائم کرنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو خود کمزور ہوتا ہے، اکیلا سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کی محتاجگی سے پاک ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اے محمد، تم جس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو، شاید اس دعوت دینے میں اس رب کا کوئی فائدہ ہو، تو سن لیجئے، وہ بے نیاز ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے بھی بے نیاز ہے، آپ کے کفر سے بھی بے نیاز ہے، اور اگر آپ ایمان لے کے آ گئے تو آپ کے اعمال صالحہ سے بھی بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر تم ایمان لے کے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اس کے مرتبے میں کچھ جو ہے بڑھوتری ہو جائے گی، اور اگر تم لوگ سارے کے سارے کفر پہ مر گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی آ جائے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ میں جو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اس میں خود تمہارا فائدہ ہے، خود انسان کا فائدہ ہے کہ وہ اگر مانے گا تو دوزخ سے بچے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگ ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، جو دنیا کی آگ سے 69 درجے گنا زیادہ ہے، بڑی خطرناک آگ ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم گزری ہے، تو اس میں ایک عابد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اتنا بڑا عابد تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بستی کو، شہر کو ایک طرف چھوڑ دیا اور باہر نکل گیا، اور سمندر کے درمیان میں کوئی چٹان تھی، وہاں پہنچ گیا وہ، اور وہاں پہنچ کر جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ اللہ میرے کچھ کھانے کا انتظام، کچھ پینے کا انتظام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ اس کے لیے وہیں اس کا انتظام کر دیا، اور ایک انار کا درخت اس کے لیے اگا دیا۔ اب وہ انار کھاتا اور اوپر سے پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، جس میں کوئی گناہ نہیں کیا، کھایا پیا عبادت میں مشغول ہو گیا، کھایا پیا عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 500 سال تک اس نے جب اللہ کی عبادت کر لی اور اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میرا آخری وقت ہے، اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جس وقت مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، سجدے کی حالت میں میری روح میرے جسم سے نکلے، اور اے اللہ میرے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے، تاکہ میں قیامت کے دن جب تیرے سامنے آؤں تو سجدے کی حالت میں سے اٹھ کر آپ کے سامنے آؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی یہ دونوں دعائیں قبول کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص آج بھی اپنی اس چٹان پر، جگہ پر سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف گھنے درخت اگا دیے ہیں جنہوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ایک ہیبت اور وحشت ڈال دی۔ کوئی اگر وہاں جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اس کے دل کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ لوگ اگر وہاں پہنچ جاتے تو آج کل کے مزاروں کا حال معلوم ہے، خرافات، بدعات اور فضول رسمیں جو ہیں وہاں پر ہونے لگتی، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جب پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے، فرشتے اس کو لے کے حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بخش دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا نام جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو، اعلیٰ درجوں پر لکھ دو۔ تو اس شخص کے ذہن میں، اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے دل میں سوچا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، اپنے کرم سے تیری بخشش کر دی، تو پھر میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، کس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، وہ چاہے اس کو بولے بھی نہ، انہ یعلم السر واخفی، جو چیز چھپی ہوئی ہے دل میں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو آدمی ظاہر کر دے زبان سے بول کے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک، اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی، اگر اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی اپنے فضل سے بخشش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت کی طرف لے کے مت جاؤ، بلکہ اس کو دوزخ کے طرف لے کے چلے جاؤ، اور دوزخ سے 500 میل کی مسافت تک اس کو دور ہی رکھو۔ 1 میل تقریباً 2.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 500 میل کی مسافت تک کے اس کو دوزخ سے دور ہی رکھو، آس پاس میں اس کو گھماؤ۔ تو فرشتے اس کو لے کے چلے۔ اب جب تھوڑی دور وہ چلا اور جہنم کی تپش کی وجہ سے اس کو پیاس محسوس ہوئی، اور پیاس وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ قابو سے باہر ہو گئی۔ اب وہ جو ہے پانی کی تلاش میں کہ پانی کہیں کو ملے، تو اتنے میں ایک ہاتھ جو ہے ظاہر ہوا جس میں پانی کا ایک پیالہ ہے، اور اس شخص نے اس پیالے کو دیکھ لیا اور کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے پانی پلاؤ، خدا کے بندے مجھے پانی پلاؤ۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ پانی مفت میں نہیں ملے گا، فری میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ایک قیمت ہے۔ کہ بتاؤ کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت۔ کہ وہ تو میرے پاس ہے، 500 سال کی عبادت تو میرے پاس ہے، کہ لو پھر یہ پیالہ، انہوں نے پیالہ لیا اور وہ پانی پی لیا جب اس کی جان میں جان آئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اب اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے پاس جو 500 سال کی عبادت تھی وہ تو پانی کے ایک پیالے کے بدلے تو نے بیچ دی، وہ تو تیرے پاس سے ختم ہو گئی۔ میں نے دنیا میں تجھے کتنے گھونٹ پانی کے پلائے، وہ تو تیرے لیے ٹھنڈے پانی کے چشمے کا انتظام کیا تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ میں نے تیرے لیے وہ انار کا درخت اگایا تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ میں نے ہوا پیدا کی، اس ہوا سے تو نے دنیا میں 500 سال تک تو سانس لیتا رہا، کتنے سانس لیے، اس کا حساب کون دے گا؟ میں نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، بولنے کے لیے زبان دی، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ تو نے 500 سال تک عبادت کی ہے، تیرے اندر جو طاقت آئی ہے وہ طاقت کس نے دی؟ توفیق عبادت کرنے کی کس نے دی؟ سوچنے کے لیے دماغ اور ذہن کس نے دیا؟ پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے؟ چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے؟ ان کا حساب کون دے گا؟ تو اللہ کا وہ ایک بندہ، وہ عابد جو ہے لرز گیا، اور حقیقت اس کے سامنے کھل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میں نے دنیا میں استعمال کی ہے، ایک نعمت کا بھی میں حساب نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے اگر 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کی ہے۔ پھر اس نے اعتراف کیا کہ اے اللہ واقعی مجھے آپ نے اپنے فضل سے بخشا ہے، اپنے کرم سے بخشا ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں،
ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری دنیا، تمام انسان، تمام جنات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے اور جتنے فی الحال جی رہے ہیں، ساری کی ساری مخلوقات، سمندر میں رہنے والی، خشکی میں رہنے والی، ہواؤں میں اڑنے والی، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی بن جائیں، 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ نہ کرے، تو یہ سب مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری مخلوق نافرمان بن جائے، ایک نمبر کی نمک حرام بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، وہ آپ کے ایمان سے اور کفر سے دونوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، آپ کا سوال یہ ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، تو سن لیجئے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ جب اس نے کسی کو نہیں جنا تو وہ کسی کی ماں بھی نہیں ہوئی، کسی کا باپ بھی نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، جب وہ نہیں جنا گیا تو وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرے جو رشتے ہیں، بھائی خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، مامی ہے، اور جتنے بھی اور اس کے علاوہ رشتے ہیں، وہ سب کے سب رشتے اسی وقت بنیں گے جب کہ آدمی کے ماں باپ ہوں۔ اگر کسی کے ماں باپ ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اسے دوسرے رشتے کیسے بن جائیں گے، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو جب ان دو رشتوں کی نفی کر دی، منع کر دیا کہ یہ دو رشتے نہیں ہیں، تو اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بھائی کا ہو، بہن کا ہو، وہ سب کے سب جو ہے منع ہو گئے، ان سب کی خود بخود نفی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے رشتوں سے بالکل پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اور اپنی بادشاہت میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کائنات میں اس کے برابر کا کوئی دوسرا ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ ہی کی برابر کا کوئی دوسرا ہو جس میں بالکل اتنی طاقت ہو اور وہ ساری کی ساری خصوصیات ہوں، خوبیاں ہوں، صفات ہوں، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ جیسا ہے وہ بالکل اکیلا ہے، ہر چیز میں اکیلا ہے۔ اب جس شخص نے سوال کیا تھا، عامر بن سہیل، اس نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کمبخت نے کہ محمد بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اور وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے۔ تو اس طرح کے بیہودہ سوالات ان لوگوں نے کیے تھے۔ عامر بن سہیل کی جو موت ہوئی ہے، اس کے اوپر آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ختم کر کے وہ چلی گئی۔ اور اربد بن ربیعہ جو تھا، یہ طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، میرے خیال میں کوئی ہی آدمی ہوگا جس کو یہ سورت یاد نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، خالص اور خالص اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص، یہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کو 1 قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بڑی اہم ہے اور بہت جامع ہے، اور ثواب کے اعتبار سے بھی 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کریم کا ثواب ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت اچھی بات جو ہے، جو ہم سب کے فائدے کی ہے، وہ سمجھ لینی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں یہاں جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو۔ کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کے والد محترم چلے گئے، کسی کے دادا چلے گئے، اہلیہ چلی گئی، کچھ بچے چلے گئے،
بھائی چلے گئے اس دنیا سے اور وہ قبرستان میں جو ہے لیٹے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو اعمال نامہ تھا اس میں نیکیاں اور گناہ اس کے لکھے جا رہے تھے جیسا بھی وہ کر رہا تھا، تو اب اس کا وہ اعمال نامہ اور وہ رجسٹر جو ہے بند ہو چکا۔ اب نہ تو اس میں کوئی گناہ چڑھے گا اور نہ ہی کوئی نیک عمل چڑھے گا، کیونکہ جس کو کرنا تھا وہ بیچارہ انتقال ہو گیا، اس کا مر چکا ہے وہ، تو جب وہ کچھ کرے گا ہی نہیں تو اس میں چڑھے گا کیسے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہے ایصال ثواب کا۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مر چکا قبر میں لیٹا ہوا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے دوست و احباب کی طرف سے، متعلقین کی طرف سے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھ کر کے ثواب بخشے، کوئی اس کی روح کو ثواب پہنچائے، اور وہ اس چیز کا اس طرح انتظار کرتا ہے، اتنی شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے جیسے ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ ڈوبنے والا شخص کسی کو مدد کے لیے بلائے اور وہ انتظار کرے کہ کوئی آئے اور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر کے جلدی سے باہر نکال لے۔ تو اس طرح یہ ڈوبنے والا شخص اپنی مدد کے لیے پہنچنے والے کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی مردہ جو ہے قبر میں اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار جو ہے کوئی بھی چیز پڑھ کر یا کسی بھی چیز کا صدقہ وغیرہ کر کے اس کو ثواب پہنچائے۔ تو یہ بہت ضرورت کی چیز ہے۔ اب یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور نمک حرامی کی بات ہے کہ جب تک ہمارے بڑے، ہمارے بھائی ہمارے درمیان میں جو ہے وہ زندہ رہیں، ان کے ہمارے اوپر احسانات ہوتے رہے، وہ دکھ درد میں، تکلیف میں، مصیبت میں، مشقت میں ہمارے کام آتے رہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کو بھول جائیں، ہم نہ ان کے لیے دعا کریں اور نہ ہی ان کو ثواب پہنچائیں۔ یہ بڑی نمک حرامی کی بات ہے۔ تو اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی ایک وقت جو آپ کی فرصت کا ہو، سکون کا ہو، اطمینان کا ہو، آپ اس کو متعین کر لیجئے کہ میں اس وقت میں جو ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کروں گا۔ مرحومین میں اپنے بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہم نے علم دین سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کریم کے برابر ہے، 6 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 قرآن کریم کے برابر ہیں۔ ایسے ہی آپ اوپر تک چلے جائیں، کسی نے 30 مرتبہ پڑھ لی تو 10 قرآن کریم کا ثواب اس کو 5 منٹ میں مل گیا۔ اور اب وہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ اس وقت میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے میری طرف سے میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچ جائے۔ بس یہ ایصال ثواب کا مختصر سا طریقہ ہے سادگی کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا حنان یا منان، اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل سے، کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ رب کریم ہمارے پاس اعمال حسنہ نہیں ہے، اے اللہ ایسے نیک اعمال نہیں ہیں جو تیری شان کے مطابق ہو، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے، کمزور، ناقص اور ادھورے ہمارے عمل ہیں، اے اللہ تم محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ اپنے غضب سے، عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دادا اور جتنے بھی ہمارے متعلقین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ انہیں چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے والا بنا، اے اللہ ہمیں جو حضرات بیمار بیٹھے ہیں تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں، بستیوں میں، رشتہ داروں میں جو حضرات بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو حضرات کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ ان تمام کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو حضرات قرض کے اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جس بھائی کا جو بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو اللہ اس کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے
بری نظر والوں کی بری نظر سے، جادو سے، ٹونے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم خود نہیں بچ سکتے، اے اللہ تو حاسدین کے حسد سے اور برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس بھائی نے ناشتے کا انتظام کیا ہے یا جن حضرات نے پہلے بھی کیا تھا، اے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا ہم نے ان سے وعدے کیے یا وہ تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد سے 2 جماعت بھی نکلی ہیں، اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ انہیں خوب دل لگا کر دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب شوق اور ذوق کے ساتھ دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔